تو آپ کچھ کہہ رہی تھیں. سو آئی تھنک ہمارے جو بچے ہیں نا وہ ہمارے پیرنٹس کا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, انہوں نے صرف اپنے دادا دادی ماما چاچا کی زندگی دیکھ کے بس چیزیں دیکھی ہوئی تھیں. ہمارے بچے وہ بھی چاہتے ہیں, الٹا ہمارے بچے برڈنڈ ہیں ہماری پچھلی جنریشن کی ایکسپیکٹیشنس کے. تو آئی تھنک ہمارے بچوں کے ساتھ ذرا زیادتی ہو جاتی ہے. آئی تھنک پیرنٹس کو نا ریئلائز کرنا چاہیے کہ دس از اے ویری ڈفرنٹ ڈیکیڈ, ویری ڈفرنٹ ٹائم. حاجرہ یہ جو کمپیریزن ہے یہ کب جا کے ختم ہوگا؟ ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ بریک کب آئے گی, کیونکہ یہ جو کمپیریزن ہے مستقل, جو ہمارے دادا نانا کی جنریشن تھی وہ ہر بات پہ, ایز فار ایز آئی ریممبر, وہ ہر بات پہ کہتے تھے ہم نے جو دیکھا وہ تم لوگ کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے. ہم نے پارٹیشن دیکھی, ہم نے دیکھا یہ ملک کیسے بنا, ہم نے دیکھی وہ قربانیاں, ہم اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے, کیونکہ میرے دادا اپنی بہت زیادہ جائیداد جو ہے وہ چھوڑ کے آئے تھے جلندر میں. لٹرلی نہیں ہے وہ ٹائم, آف کورس یو کانٹ کمپیئر اسٹل. لیکن اس میں ان کے بچوں کا تو قصور نہیں تھا نا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا اور آپ کو چھوڑ کے آنا پڑا. یہ جو کمپیریزن ہے یہ ہم کب کرنا ختم کریں گے کہ ہم کہیں کہ تمہاری مشکل تو کچھ ہے ہی نہیں, میں تمہیں سناتی ہوں میرے ساتھ ہو کیا کہہ رہی ہے. کمپیریزن کیوں؟ مطلب جب تک تمہارے ساتھ بھی وہی نہیں ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے تب تک کیا میں اس لیول پہ نہیں آؤں گی؟ Then parents like you will change it, نا, because you have realized it. انہوں نے تو اس بات کو ریئلائز نہیں کیا. سو جو پیرنٹ آئی تھنک ریئلائز کرے گا, آئی ہیو سین ماشاء اللہ پیرنٹس جو کہ بہت پروگریسو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. They have given them the space and they understand what they are going through as well. So I think یہ جو generational barriers ہیں نا, آہستہ آہستہ جو لوگ ریئلائز کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کو بہت بہتر کر رہے ہیں, بٹ وہ بہت تھوڑے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. میجورٹی ہماری سوسائٹی ابھی بھی اسی وشس سائیکل میں چل رہی ہے. اور آپ دیکھو نا, ایک گھر کے اندر 3 generations if not 4 generations بیٹھی ہوئی ہیں. I am a Gen X, you guys are millennials, then comes Gen Z's جو اب آئے ہیں, اب Gen Alpha آ گیا. ہاں تم Gen Alpha. الفا بھی پچھلے سال تک تھا, پچھلے سال دسمبر اب Gen Beta آ گئی ہے, جنوری سے بیٹا آ گئی ہے. اور ہم سے پہلے بیبی بومرز تھے. ہم سب میں ایک چیز سملر ہے, we are all decades apart. یہاں پہ ایک رات میں تختے پلٹ جاتے ہیں اور ڈیکیڈز کے بعد فلاسفیز بدل جاتی ہیں, ویژنز بدل جاتے ہیں, ساری کی ساری ویلیوز ری ڈیفائن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن حاجرہ انجینئرنگ کیسے کرنی ہے؟ جو میں نے شروع میں ٹاپک میں بات کی کہ ایک ساس ہے, اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا, اور میں بات وہی کر رہا تھا تو حلیمہ نے اس کو کوزے میں بند کیا کہ اگر میرے ساتھ برا ہوا ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو واپس لوٹانا ہے, اب میں نے اپنا بوجھ ہٹانا ہے, ہلکا کرنا ہے, میں نے آپ تک دینا ہے. یہ پیرنٹس بھی کرتے ہیں, یہ ساسیں بھی کرتی ہیں, یہ شوہر بھی کرتے ہیں, یہ بیویاں بھی کرتی ہیں. وی آل کلیکٹیولی ڈو اٹ. اس کے لیے کیا ہر کسی کو ایک سائیکو تھراپسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ شیڈ آف کرے یہ ساری چیزیں, یہ اس کو ہلکا کرے؟ کیونکہ ہم تو ٹراما کر رہے ہیں, جنریشن ٹرانسفر کر رہے ہیں, یہ کیسے ختم ہوگا؟ جہاں تک آپ نے ساس اور بہو کی بات کی نا, تو آئی ووڈ جسٹ سے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس پہ یہ چیز ٹرانسفر کرنی ہے اور کس پہ نہیں کرنی. بیکاز ہمارے معاشرے میں بہو کے لیے رولز فرق ہیں, بیٹی کے لیے رولز فرق ہیں, ویلیوز بہو کے لیے فرق ہیں اور ویلیوز بیٹی کے لیے فرق ہیں. سو ان سمپل ورڈز آپ کہیں کہ بیٹی کے آنسو ہیں تو بہو کے آنسو اس کے شکایات ہیں, یا مگرمچھ کے آنسو ہیں. بیٹی کی انگزائٹی ہے, مگر بہو کی انگزائٹی انیبلٹی ٹو ہینڈل لائف چیلنجز ہے, کام سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ ایسے لوگ بہت مفاد پرست ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جن پہ تھوڑی سی ایک بے بسی کا وقت ہوتا ہے نا. بیکاز ہر انسان کا نا ایک عروج کا وقت آتا ہے, اور ایک ہر انسان کا ایک وقت ہوتا ہے اس کو زوال کا. جب بہو بیچاری نئی آتی ہے نا, وہ بہت ہی ایک سینسٹیو اسپاٹ میں ہوتی ہے. دیٹ از دا ٹائم وین یو کین سنب ہر.